الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعابدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العظیم۔ رات یہ آپ کے سامنے سورہ حج کی آخری دو آیات پیش کی گئیں۔ ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ ان آیات میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح میں جائیں گے۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے اندر بھی، یعنی اس قرآن میں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دیں اور تم لوگوں پر شہادت دو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ تمہارا آقا ہے، پس کتنا اچھا آقا ہے اور کتنا اچھا مددگار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، یہاں اگر آپ غور کریں تو جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ ایمان والوں سے گفتگو شروع ہوئی ہے، انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر ہم غور کر لیں۔ مکہ معظمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سوچ سمجھ کر کے ایمان لائے تھے، شعوری طور پر ایمان لائے تھے اور ایمان کے تقاضے وہ سمجھتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد عمل کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں کیا پریشانیاں اور کیا مصیبتیں پیش آئیں گی، ان سے وہ واقف تھے اور اس کے لیے تیار تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یا عبادی کہہ کر کے مخاطب کیا، اے میرے بندو۔ ایک مثال ملتی ہے ہمیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گویا ایک شرف قبولیت عطا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کے تقاضے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ میں یہ صورتحال بدل گئی۔ مدینہ منورہ میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو شعوری طور پر ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے تقاضے نہیں سمجھتے تھے، ایمان لانے کے بعد عمل کیا کرنا ہے اس سے یا تو ناواقف تھے اور یا عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے آس پاس کی بستیاں اور قبائل اور بدر اور عرابی یہ اس لیے دین میں شامل ہو گئے تھے کہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اسلامی نظام حکومت قائم ہو چکا تھا، مدینہ منورہ کے پاس ایک قوت سیاسی طور پر آ چکی تھی، لہٰذا اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے اور اپنے کو مسلمانوں میں شمار کراتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب مدینے میں لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کیا تو اپنا انداز تخاطب بدل دیا اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مخاطب کرنا شروع کیا۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو،
تم ایمان تو لائے ہو تو ایمان کے تقاضے تم محسوس کرتے ہو، ایمان کے تقاضے جانتے ہو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایمان لانے کے عمل کو کافی نہیں سمجھتا۔ زبان سے اقرار کر دینا یا کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھ لینا اس بات کی تو آپ کو حق دے دیتا ہے کہ آپ مسلمانوں میں شمار ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ کافی نہیں ہے کہ وہاں آپ کا حساب کتاب نہ ہو، چنانچہ اس کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بجز ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیا، یعنی ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ بھی سدھر جائے، اس میں بھی پاکیزگی پیدا ہو جائے، اور وہ عمل آپ اختیار کریں کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے یہ کہتا ہے کہ تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ایمان نہیں لائے تم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ کمی ہے، جس کمی کو تمہیں پورا کرنا ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ یہی کہ اعمال کو اپنے درست کرنے، اعمال کو صالح بنانے ہیں، پاکیزہ بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تب جا کر کے کہیں وہ ایمان کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی بات ان دو آیات میں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو اس وجہ سے کہ چند اس کے احسانات ہیں، اور ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ کام کیا ہے۔ یہ تین باتیں ان آیات میں آئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے، عمل ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات کیا کیے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمارے اعمال جو درست کرائے جا رہے ہیں، جو صالح بنائے جا رہے ہیں، جنہیں پاکیزہ کیا جا رہا ہے، تو وہ ہم سے کام کیا لینا چاہتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں مختصراً جو ان آیات میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اب آئیے ہم دیکھیں کہ وہ اعمال کیا ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اگر ایمان لائے ہو تو تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ نماز کے دو ارکان ہیں یا فرائض ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے، اگر ایک رکوع چھوٹ جائے یا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو آپ سجدہ سہو سے اس نماز کو مکمل نہیں کر سکتے، آپ کو نماز کو دہرانا ہے، اس لیے کہ نماز کا رکن جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ تو یہاں جو مراد آئی وہ یہ آئی کہ رکوع کرو سجدہ کرو سے مراد نماز پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے کہ بعض جگہ وہ صلاۃ کہتا ہے، بعض جگہ وہ نماز کا ایک یا دو رکن بتا دیتا ہے جس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے یا رحمان کے بندے تو حقیقتاً وہ ہیں کہ جب زمین میں چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ہمارے یہ بندے اپنے رب کی خاطر اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے دو رکن بتایا گیا نماز کا، ایک رکن سجدہ اور دوسرا رکن قیام۔ قیام جو ہے یہ سب سے پہلا رکن ہے نماز کا۔ تو اشارہ یہی ہے کہ اپنی راتوں کو وہ نمازوں میں گزارتے ہیں، یعنی نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ نشانی ہے اللہ کے بندوں کی۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو نماز پڑھو۔ اب مفسرین نے یہ کہا کہ جہاں قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے یا نماز کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی بتایا گیا ہے تو اس سے مراد فرض نمازیں، 5 وقت کی جو فرض نمازیں، اور جہاں وقت نہیں بتایا گیا وہاں عام نماز مراد ہے جس میں فرض بھی شامل ہے، سنت بھی شامل ہے اور نفل بھی شامل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ یہ ہے کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، یعنی وقت بتایا گیا کہ رات کے کنارے کے اوپر۔ ایک جگہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، کہ جب رات بھیگ جائے تو نماز قائم کریں آپ۔ تو یہ فرض نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ مغرب کی نماز پڑھیں آپ اور عشاء کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں وغیرہ۔ لیکن جہاں یہ وقت نہیں بتایا جا رہا ہے وہاں مراد
عام نمازیں ہیں جن میں سنتیں اور نفل بھی شامل ہیں۔ تو ایمان کا پہلا تقاضا جو ہمارے سامنے رکھا گیا وہ یہ کہ ہم نماز کو قائم کریں، فرائض بھی ادا کریں، سنتیں بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں۔ یہ پہلا مطالبہ ہے، یہ پہلی پرسش ہے جو قیامت کے دن کسی بندے سے پوچھی جائے گی۔ فرمایا کہ یوم محشر کہ جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، محشر کے دن، قیامت کے دن جب لوگوں کی جانیں نکل رہی ہوں گی تو سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان نماز قائم کرے۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اگر تم قیامت کے روز نماز میں پکڑے گئے تو تمہاری کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ ذرا آپ نے غور کیا نماز کی اہمیت؟ آپ حج کرتے رہیں، آپ عمرہ کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، آپ مدینہ منورہ کی زیارات کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، لنگر کھول دیں، آپ بڑے نیک کام کرتے رہیں، آپ سچے مسلمان بن جائیں آپ، اور اپنے کو دعویٰ کریں کہ جی ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے آپ۔ نماز نہیں پڑھنے سے مراد کیا ہوئی کہ قیامت کے روز آپ کی پکڑ اس میں ہو جائے گی کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اور جب نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ ساری عبادات، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، یہ جو کچھ بھی آپ نیکیاں کر رہے ہیں یہ آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ تو نماز کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہم سے قیامت کے روز پوچھی جائے گی۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی ایمان کے تقاضوں میں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو، یعنی نماز قائم کرو، نماز کی عادت ڈالو۔ اور نماز کی اہمیت ایک حدیث سے بھی ملتی ہے ہمیں کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن مرد اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز ہے۔ ایک مومن مرد اگر نماز کو ترک کر دے تو وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے اس نماز کی، اور ایمان کے تقاضوں میں سے یہ پہلا تقاضا ہے جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو کیا نماز عبادت نہیں ہے؟ نماز بھی تو عبادت ہے۔ پھر یہ علیحدہ سے یہ بات کیوں کہی گئی کہ وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ صرف نماز ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ صاحب نماز پڑھ لیجئے، جماعت سے پڑھ لیجئے، وقت کے ساتھ پڑھ لیجئے، عادت ڈال لیے تو گویا آپ کی برت ہو گئی، یہ کافی نہیں ہے۔ اور بھی عبادات ہیں جن کو آپ کو ادا کرنا ہے، اور ادھر بھی اتنی ہی توجہ دی جانی چاہیے جتنی کہ نماز کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ دوسری عبادات کیا ہیں؟ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ بھی عبادات ہیں، اور ان کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی فرائض ہیں، اور ان میں بھی نوافل اور سنتیں ہیں جو ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے اس عبادت سے۔ لیکن ایک بات اور سمجھ لیے کہ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ یہ چار چیزیں آپ پوری کر لیں کہ نماز پڑھ لیا آپ نے، زکوٰۃ دے دیا آپ نے، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، آپ یہ سمجھے کہ جی ہم نے اللہ کی عبادت کر دی، جو تقاضا ہے ایمان کا وہ پورا کر دیا۔ نہیں، عبادت کا صحیح مفہوم سمجھیے، عبد کا صحیح مفہوم سمجھیے۔ عربی زبان میں عبد کے معنی غلام کے ہیں۔ عربی زبان میں بندہ جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، وہ رجل کا لفظ ہے اس کے لیے عربی زبان میں۔ تو جب عبد کا لفظ استعمال ہوا تو اس کے معنی غلامی کی جائے اپنے رب کی، تو کیا غلامی صرف عبادات انہی چار چیزوں کے بارے میں ہے؟ حالانکہ غلام تو آپ کے ہر حکم کا تابع ہے، 24 گھنٹے آپ کے تابع ہے، اور آپ کی مرضی اور احکامات کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہے۔ اس کا اپنا آرام اور اس کی اپنی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی آقا اور مالک کی رائے اور آرام کے مقابلے میں۔ یہ ہے غلامی، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص کو آپ نے نوکر رکھا، غلام کی بات تو بہت دور ہے، غلام تو یقیناً آپ کی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے تھے معاشرے میں، لیکن نوکر کے ساتھ آپ سب کچھ وہ نہیں کر سکتے جو آپ غلام کے ساتھ کر سکتے تھے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک شخص کو نوکر رکھا اور آپ نے اس کو بتایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبح اٹھ کر کے سودا سلف گھر کے لیے لایا کرو گے، میرے بچوں کو تم اسکول پہنچایا کرو گے، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کراؤ گے، ہسپتال لے جاؤ گے، پھر ان کو اسکول سے واپس لاؤ گے، گھر کو صاف ستھرا رکھو گے، ہمارے جو مہمان آئیں گے ان کی خاطر تواضع تمہیں کرنی ہوگی، اور دیکھو تم کو سارے کام جو تمہیں کرنے ہیں وہ میری مرضی اور احکامات کے مطابق کرنے ہیں۔ آپ نے نوکر رکھا،
یہ نوکر جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ اور جب وہ آپ چلے جاتے ہیں یا وہ آپ کے سامنے سے چلا جاتا ہے تو نہ وہ آپ کے بچوں کو اسکول لے جاتا ہے، نہ گھر سے کے لیے سودا سلف لاتا ہے، بچے بیمار پڑتے ہیں تو ان کا علاج نہیں کراتا، بچے بھوکے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا، مہمان آتے ہیں تو اسے پرواہ نہیں ہے، اور وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے اپنے کام کر رہا ہے، اور لیکن روزانہ آپ کے سامنے 5 وقت حاضر ہو جاتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے۔ تو آپ 1 دن برداشت کریں گے، 2 دن برداشت کریں گے، تیسرے دن آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے میاں یہ تم نے کیا ٹرٹر لگا رکھی ہے، تمہارے سپرد جو کام کیے ہیں میں نے اور جس لیے تم کو میں نے ملازم رکھا ہے، نوکر رکھا ہے، ان میں سے تم کوئی کام نہیں کرتے اور تم غائب رہتے ہو اور اپنی مرضی سے سارے کام کر رہے ہو، اور وہ کام کر رہے ہو کہ جس سے میرے اور میری جو خاندان ہے اور اولاد ہے اور جو میرا انٹرسٹ ہے، جو میرا مفاد ہے، وہ مجروح ہو رہا ہے۔ تو بھائی تم نوکری کہیں اور تلاش کر لو، میرے لیے تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تو مسلم قوم کی جو صورتحال آج ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے زکوٰۃ دے دیا ہے، ہم نے حج کر لیا ہے، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے، باقی ہماری زندگی 24 گھنٹے کہاں گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، اس کے لیے ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ ہم اپنے ہر لمحے کے گزرنے والے لمحے کے میں کیے جانے والے کام کے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہی بندگی مراد ہے۔ اب آپ دیکھیے جو میں نے اتنی تفصیل بتائی آپ کو، تو کہاں سے بتائی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر عبادت سے مراد صرف یہ 4 چیزیں ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کہ اے انسان، اے بنی آدم، شیطان کی عبادت نہ کرو، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ عبادت سے مراد صرف یہی 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو کون شخص ایسا ہے اس دنیا کے اندر جو شیطان کے لیے نماز پڑھتا ہے، جو شیطان کے لیے روزہ رکھتا ہے، جو شیطان کے لیے حج کرتا ہے اور جو شیطان کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے؟ ظاہر جواب یہ ہوگا کہ کوئی بھی نہیں، کسی معاشرے میں بھی نہیں، کسی تہذیب میں نہیں، کسی دین میں نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہماری یہ عبادات شیطان کے لیے ہیں۔ پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی کہ اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ غلامی اور یہ بندگی، یہ تمہارے اعمال، یہ صبح شام کی تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہارا طریقہ کار، یہ شیطان کی اطاعت کے تحت ہو رہا ہے، شیطان کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ تمہیں جو اکساتا ہے، تمہیں جو مشورہ دیتا ہے، تمہیں جو ہدایات دیتا ہے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، اس سے بچو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَعَابُدُوا رَبَّكُمْ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنے رب کے احکامات کے تابع کر دو۔ اچھا دیکھیے، منطقی طور پر بھی یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے اگر ہم رب کے معنی سمجھ لیں۔ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں۔ پالتا کون ہے؟ وہ شخص پالنے والا کہلاتا ہے جو آپ کی ضروریات زندگی کو مہیا کرتا ہے، جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ ماں جو ہے اگر اپنے بچے کی رزق کا سامان مہیا کرتی ہے اور اس کے لیے ساری ضروریات مہیا کرتی ہے تو وہ ربہ کہلاتی ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر کے افراد کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے، سہولتیں مہیا کرتا ہے، کھانا پینا مہیا کرتا ہے، رہائش مہیا کرتا ہے، علاج اور دوا مہیا کرتا ہے، وہ رب البیت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی، تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی ہمارے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں لباس دیتا ہے، وہی ہمیں رہنے کی جگہ دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا رب ہے۔ تو حقیقتاً اطاعت ہمیں اسی کی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دفتر میں اپنے آفیسر کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ آپ کے رزق کا سامان مہیا کرتا ہے اور اس نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں اور ان اوقات میں کرنے ہیں تو آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کو پروموشن ملے گا، آپ کا علاج بھی کیا جائے گا، آپ کو ہاؤس الاؤنس بھی ملے گا، وغیرہ وغیرہ جو ضروریات ہیں آپ کی، تو آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ تو
تو ہماری اطاعت کی جانی چاہیے. 24 گھنٹے تمہاری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہے. یہ وہ ایمان کا تقاضا ہے. تیسرا تقاضا جو ہمارے سامنے آیا. چوتھا تقاضا جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو. یہ خیر کے کام کیا ہیں؟ خیر کے معنی کیا ہیں؟ اس کے اوپر ذرا سا غور کر لیں. خیر کے 3 معنی ہیں اور تینوں معنی یہاں سے مراد ہیں. خیر کے معنی عبادت کے بھی ہیں، چنانچہ بات عبادت ہی کی ہو رہی ہے. نماز بھی عبادت ہے، اور پھر وَعَابُدُوا کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی عبادت کرو. اور پھر خیر کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی بھی عبادت کے. اور خیر کے معنی نیکی کے بھی ہیں اور بھلائی کے بھی ہیں، یہ دوسرے معنی ہیں. اور تیسرے معنی خیر کے مال کے، دولت مال جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اسے بھی خیر کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ تینوں معنی جو ہیں قرآن سے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، تو اس کے مراد یہ ہے کہ عبادات بھی کرو، نیکیاں بھی کرو اور مال بھی خرچ کرو. عبادات کا جو مفہوم ہے دیکھیے ایک جگہ قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے. تو یعنی یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، یہ اللہ کے پاس موجود ہوگا. یہ ہم نے خیر کا کام کیا ہے جو آگے بھیجا ہے تو یہ اللہ کے پاس موجود ہوگا. مفسرین نے یہی تشریح کی ہے اس کی قرآن میں. تو خیر کے معنی عبادت، یا ساری عبادتیں جو بھی ہمارے سامنے ہیں وہ خیر کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں. خیر کے معنی نیکی، یہ تو عام مفہوم ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری لیے بھلائی ہے اگر تم سمجھو. تمہاری لیے نیکی ہے، تمہارے لیے انعام ہے. تو گویا نیکی کے جو کام ہیں وہ بھی خیر ہیں. اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ صرف اللہ کی عبادات کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ادا کیا جانا جو ہے یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. اور حقوق العباد یہی ہے کہ آپ نیکی کریں دوسروں کے ساتھ. راستے سے آپ پتھر ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی خیر کا کام ہے. کسی مریض کو آپ ہسپتال پہنچا دیتے ہیں تو یہ بھی خیر کا کام ہے. کسی راہ بھٹکے ہوئے شخص کو آپ سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں تو یہ بھی خیر کا کام ہے. کسی بھوکے شخص کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی خیر کا کام ہے. کسی سے 2 بول آپ میٹھے بول دیتے ہیں تو یہ بھی خیر کا کام ہے. اور کسی کی طرف آپ مسکرا کر کے اور ہنس کر کے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے. یہ سارے کام جو ہیں یہ خیر کہلاتے ہیں. اور اللہ کے بندوں کے سہولت کے لیے جو کام آپ کریں گے وہ تو خیر ہے ہی ہے، وہ تو نیکی ہے ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مدینے سے باہر ایک بڑھیا رہتی ہے، اکیلی ہے، کوئی اس کا کام کرنے والا نہیں ہے. تو آپ اس کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اماں تم فکر نہ کرو، میں تمہارا کام روزانہ آ کے کر دیا کروں گا. اس نے کہا بیٹا تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے یہ کام کر جاتا ہے. کہے اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بندہ ہے وہ. چنانچہ دوسرے دن صبح آپ فجر سے پہلے اٹھ کر کے گئے اور اس کے گھر کے پاس چھپ کر کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں کہ کون ہے وہ شخص کہ جو صبح آ کر کے اس بڑھیا کا کام کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. ایک تو سوچنا ہی نیکی کا کام ہے، اس کے اوپر قدم آگے بڑھانا اس نیکی کا کام ہے، اور پھر جو کام کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند درجہ حاصل کر رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ نیکی کا کام ہے کہ معاشرے میں ضرورت مند لوگوں کا کام کیا جائے. ایک یہودی کے ملکیت میں ایک کنواں تھا اور وہ اس کنویں سے مسلمانوں کا پانی لینے دیتا تھا، اور کوئی کنواں نہیں تھا آس پاس مدینے کی ایک بستی سے باہر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے وہ کنواں اس سے اس کے منہ مانگی قیمت کے اوپر خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو یہ بھی خیر کا کام ہے اور یہ بھی نیکی کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے. پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، یہ سارے خیر کے کام ہیں. اب دیکھیے وہ مال کی بات ہے، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، مال خرچ کرو. یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ خیر کے معنی مال کے بھی ہیں. یعنی یہ نہ سمجھیں آپ کہ خیر کے کام صرف وہی ہیں کہ جو آپ محنت سے کر دیں.
یا تھوڑا سا وقت لگا دیا آپ نے اس میں. نہیں، خیر کا کام وہ بھی ہے کہ جس میں آپ کا مال خرچ ہوتا ہو، بلکہ مال ہی مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ مال خرچ کریں. اور یہ علیحدہ سے بات اسی لیے کی گئی کہ آپ اس کو زکوٰۃ نہ سمجھ لیں. آپ زکوٰۃ تو عبادات میں آ گئی جو شمار ہوتی ہے، لیکن یہ علیحدہ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ انفاق کرنا اور صدقہ کرنا واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر. اور یہ زکوٰۃ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ تو فرض ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صدقہ کیا کرو، صدقہ تمہارے اوپر واجب ہے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس نہ ہو مال دینے کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو مال کمائے اور کما کر کے صدقہ کرے. ذرا آپ نے غور کیا صدقے کا وجوب کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی مال نہ کما سکے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر مال نہیں کما سکتا تو کسی کو گھوڑے پہ سواری کرنے میں مدد کر دے تو یہ صدقہ ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ہاتھ پیر بھی نہ ہلا سکتا ہو؟ تو آپ نے کہا کہ اگر ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا تو اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہ رکھے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ جو ہے یہ واجب ہے، یہ خیر کا کام ہے. اب دیکھیے قرآن میں کہاں پر ان معنوں میں استعمال ہوا. ایک جگہ آیا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم خیر میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو تو بس اپنے آپ کے لیے خرچ کرتے ہو. خیر میں اگر خیر کے معنی صرف محنت ہے اگر یا نیکی کو کوئی کام کر دینا ہے تو پھر خرچ کرنے کے لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے. انفاق جو ہے وہ تو مال کے خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، 70 گنا تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا معاوضہ دیتا ہے. ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان جو ہے خیر کی محبت میں بہت شدت اختیار کرتا ہے، بہت سخت ہے. تو کیا نیکی کے کام کے معاملے میں انسان بڑا سخت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں بات، یہ فطرت انسانی نہیں ہے. فطرت انسانی تو یہ ہے کہ اپنے فائدے کے معاملے میں سخت ہوتا ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ انسان خیر کے معاملے میں شدید ہے تو مفسرین نے اس کے معنی یہ بتائے کہ مال کے معاملے میں انسان بہت سخت ہے. اردو میں کہتے ہیں کہ صاحب چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. آپ کھال لے لیں میری، مجھ سے کام کرا لیں، آپ پسینہ بہا لیں، آپ وقت لے لیں، لیکن صاحب مال جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. میرے بیوی بچوں سے نہیں بچتا، اور میری تو یہ پلاننگ ہے، مجھے تو مکان بنانا ہے، مجھے تو کھیت بنانا ہے، مجھے تو فلاں انڈسٹری کھڑی کرنی ہے، اور میں تو بیوی بچوں کو اسکول ہے، علاج ہے، یہ ہے وہ ہے، صاحب پیسہ نہیں بچتا. صاحب مجھے ذرا پیسے کے معاملے میں ذرا سا معاملہ گڑبڑ ہے. فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ زرمی طلبی سخندری نست، جامی طلبی مذائقہ نیست، زرمی طلبی سخندری نست. جان آپ طلب کرتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں، حاضر ہے میری جان آپ کے لیے، لیکن آپ مال طلب کرتے ہیں، اس میں ذرا سا بات سوچنے والی ہے کہ مال کہاں سے لاؤں، میں کیسے دوں آپ کو. تو مال کے معاملے میں انسان بڑا سخت ہے، بڑی سختی کے ساتھ اس کو پکڑتا ہے اور بڑی شدت اختیار کرتا ہے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ مال خرچ کرو. یعنی یہ شدت جو ہے یہ اپنے لیے جو آپ کرتے ہیں یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر مال خرچ کیا جائے. چنانچہ یہی سارا مضمون جو اس ایک آیت میں ہمارے سامنے آیا سورہ نساء میں ایک دوسرے انداز سے آتا ہے. فرمایا وَعَابُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وغیرہ وغیرہ. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کرو وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو حسن سلوک ہے اس کے معنی ان کے اوپر مال خرچ کرو، ان کو دو، اپنے مال میں سے ان کا بھی حصہ رکھو. تو فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ خیر کے کام کرو. اور ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے فارسی کا، بڑا اچھا شعر ہے. خیرے کنے فلاں کہ غنیمت شمار زاں پیشتر کے بانگ برایت فلاں نمر. ایک عجیب بات ہے، ذرا غور کیے. یہ جو 4 عبادات ہیں ان کے لیے تو وقت مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ وقت گزر گیا یا نہیں آیا تو وہ عبادت جو ہے آپ کی ساقط ہو گئی، یا یہ کہ ابھی آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی. نماز کا مثال کے طور پر ابھی عشاء کا وقت نہیں آیا تو عشاء کی نماز فرض نہیں ہوئی آپ کے اوپر.
زکوٰۃ ایک سال پورا نہیں گزرا تو ابھی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہوئی. روزہ جو ہے روزے کا مہینہ نہیں آیا تو روزہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہوا. حج جو ہے اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ کا روزہ حج فرض نہیں ہوا. اور جب تک کہ وہ وقت نہ آئے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں بھی تو وہ دن آنا چاہیے جس کے لیے آپ جس دن آپ کو حج کرنا ہے. لیکن یہ انفاق اور یہ صدقہ یہ 24 گھنٹے واجب ہے آپ کے اوپر، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جلد از جلد کیا جانا چاہیے. الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیۃ لیلا ونہارا وسرا وعلانیۃ، جو رات اور دن مال خرچ کرتے ہیں اور خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلان بھی خرچ کرتے ہیں. تو مال کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور جلد از جلد کر لینا چاہیے. چنانچہ فارسی کا جو شعر ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کے معنی یہی کہیں کہ اے فلاں شخص خیر کا کام کر لے، نیکی کا کام کر لے اور اس عمر کو اپنے غنیمت جان. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر تک پہنچ پائیں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس کمرے سے باہر جا سکیں گے. چنانچہ اپنی اس عمر کو غنیمت جانیے اور مال خرچ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کے لیے یہ آواز لگائی جائے معاشرے میں کہ فلاں صاحب بہت اچھے تھے، گزر گئے، مرحوم ہو گئے. تو یہ بہت اچھا شعر ہے، یہ پوری غمازی کرتا ہے ہمارے لیے، ہمیں تعلیم دیتا ہے اس بات کی کہ مال ہم کو ہر وقت خرچ کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو وقت بھی ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت جانیں، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. پھر فرمایا کہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی یہاں بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ وہ ہمیں فلاح دے دے، لیکن ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ 4 کام ہمیں کرنے چاہیے اپنی زندگی میں. لیکن یہی کافی نہیں ہے بلکہ اور بھی ایک تقاضا آ رہا ہے آگے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. فی اللہ کے معنی فی سبیل اللہ، لفظ سبیل جو ہے یہاں پر چھپا ہوا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ 5واں تقاضا ہے ایمان کا جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے. اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں آپ جہاد نہیں کرتے، تو اس کے معنی ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے جو آپ پورا نہیں کرتے. اور جہاد بہت اہم بات ہے. پوچھا کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کیا جائے. پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. پوچھا اس کے بعد، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے. تو یہ اہمیت ہے اس جہاد کی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت آئی اور اس حالت میں آئی کہ اس نے اپنی زندگی میں جہاد کی اور شہادت کی تمنا تک نہیں کی، تو اس کی موت نفاق کی موت ہے. آپ نے ذرا غور کیا اس کی اہمیت کہ اگر ہم جہاد کی بات نہیں کرتے، اس کی تمنا نہیں کرتے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ہماری جو موت آتی ہے ہماری موت میں اور منافق کی موت میں کوئی فرق نہیں. تو یہ ہماری ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے. اب جہاد مختلف انداز سے ہوتے ہیں. لفظ جہد سے جہاد بنا ہے. 2 لفظ ہیں عربی زبان میں، ایک جہد ہے اور ایک سعی ہے. سعی کے معنی بھی کوشش کرنے کے ہیں اردو میں، اور جہد کے معنی بھی کوشش کرنے کے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے معنوں میں. آپ جانتے ہیں اردو زبان تو تنگ دامنی کا شکار ہے، لیکن عربی زبان جو ہے وہ تنگ دامنی کا شکار نہیں ہے. اس کے پاس اگر 2 یا 3 یا 4 الفاظ ہیں تو تھوڑے تھوڑے معنی بدلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے. صحیح کے معنی وہ کوشش ہے، وہ دوڑ دھوپ ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی، آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا ہے، وہ صحیح ہے. جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور صفا و مروہ کے درمیان میں آپ چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو اسے صحیح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی آپ کے لیے. لیکن جہد میں جو تصور ہے وہ یہ کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، دوسرا آپ کو روکتا ہے، اس کام سے منع کرتا ہے کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو کرنا ہے. تو اسی لیے لفظ جد و جہد 2 لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دونوں کی یہی مفہوم ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، دوسرا آپ کے خلاف کوشش کر رہا ہے، آپ پھر کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کوشش کر رہا ہے. تو گویا ایک مقابلہ ہے. اللہ کی راہ میں آپ کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے
وہ طاغوت کی راہ میں کوشش کر رہا ہے یا اپنے مفاد کی راہ میں کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں لفظ جہاد جو ہے اسی جہد سے بنا ہے کہ اس میں جب آپ کام کرنے جائیں گے اللہ کی راہ میں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو روکا جائے گا، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کے خلاف طاقت استعمال کی جائے گی، اور چنانچہ آپ بھی اللہ کی راہ میں جب جہاد کرنے چلیں تو آپ بھی یہ سارے طریقے اختیار کریں۔ مرحلے ہیں، ڈگری کا فرق ہے، اس کا فرق ہے کہ کون سا معاملہ کس مرحلے تک لے جایا جا سکتا ہے اور ہماری کتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق۔ چنانچہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی اگر منکر ہوتا ہوا دیکھے، برا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدلے، یغیرہ بدل دے اسے، یعنی اچھائی میں بدلنے کی کوشش کرے ہاتھ سے، بے یدہی اپنے ہاتھ سے۔ لیکن اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنے زبان سے اس کو برا کہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، تم کو یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتے، اتنی قوت بھی نہیں رکھتے تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ بات یہاں تک ختم ہو جائے تو یہ تو بڑا آسان ہے، ہر شخص دل میں کہے صاحب میں تو دل میں برا سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے پاس تو قوت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں، یا زبان سے کہوں تو حالات بڑے بگڑ جائیں گے، مجھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ صرف دل میں برا جانتے ہیں تو وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ان کا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو بات اس میں آئی وہ یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہوں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، آپ گشت پہ بھی نکلتے ہوں، آپ سب کچھ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ برائی کو نہیں روکتے اور برائی کو برا نہیں کہتے اور صرف دل میں برا جانتے ہیں آپ، تو آپ کا تو ایمان ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ کمزور ترین ایمان ہے آپ کا۔ آپ ایمان کی کیا بات کرتے ہیں؟ ایمان مضبوط اس کا ہوتا ہے، ایمان اس کا طاقتور ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو، نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو، تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، پھر وہ ہے اصل میں ایمان۔ چنانچہ یہ جہاد اپنے ذات سے شروع ہونا چاہیے، اپنے نفس سے شروع ہونا چاہیے۔ ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے برے کاموں کے اوپر، جس کو نفس امارہ ہم کہتے ہیں، اکسانے والا نفس۔ موقع دیکھ لیجئے، حالات دیکھ لیجئے، تھوڑا سا برا کام کر لیجئے، جی کیا فرق پڑتا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اور جی دنیا کر رہی ہے ہم بھی نہ کریں، ہم تو بیوقوف ہیں کیا پھر ہم؟ اور صاحب دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا، دنیا میں ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ ہمارا نفس ہے جو ہمارے سامنے مختلف دلائل رکھتا ہے، اس کو قابو میں کرنا ہے۔ فرمایا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ آپ نے شیر اور چیتا اور اژدہا مار لیا تو کوئی بہادری کا کام نہیں ہے، ہر شخص مار رہا ہے آج کل، اور دور سے کھڑے ہو کے آپ مار سکتے ہیں، اب تو آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہے، رائفل ہے، آپ دور سے مار دیے، کوئی بہادری کی بات ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی مر جائے گا گولی لگنے سے۔ اصل بہادری یہ ہے انسان کی کہ وہ اپنے نفس امارہ کو کچلے، اس کو اپنے قابو میں رکھے، اور اللہ کی اطاعت کی خاطر اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جہاد کا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جہاد کریں۔ وہ آپ کو روکیں گے، وہ آپ کے راستے میں پتھر بن کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جی ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو زیور چاہیے، ہمیں تو VCR چاہیے، ہمیں تو فلاں چیز چاہیے۔ اب آپ کی ذریعہ آمدنی اتنی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ چنانچہ ان کے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنا سوشل اسٹیٹس بڑھانے کے لیے آپ ہر وہ جائز اور ناجائز کام کرنے لگ جاتے ہیں جس کو معاشرہ برا کہتا ہے۔ تو آپ کو یہاں جدوجہد کرنی ہے کہ نہیں، جو ہمارا ذریعہ آمدنی ہے، جتنا ہم لا سکتے ہیں، حلال روزی کما سکتے ہیں، ہمیں زندگی اتنی میں گزارنی ہے۔ یہاں آپ کو ایک سٹینڈ لینا ہے، ایک استقامت دکھانی ہے، آپ کو یہ جہاد کرنا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے محلے میں، پڑوس میں، دوست احباب میں، دفتروں میں، شہر میں، ملک میں آپ کو جہاد کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات یہاں نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات نافذ ہوں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا اسلام کے مطابق آسان ہوگا، اور اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے اگر معاشرے میں، تو یقیناً ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ تو حقیقتاً ہم کر تو رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی،
معاشرہ اسی جس مطابق کام کر رہا ہوگا ہم بھی اسی کے مطابق کام کریں گے اور وہ اللہ کی راہ کے لیے ہوگا. تو معاشرے سے بھی جد و جہد کرنا بہت اہم بات ہے جہاد کا. اور قتال کا جو مرحلہ ہے مارنا و مرنے کا وہ تو بہت آخر میں آتا ہے. اصل مرحلے تو جہاد کے یہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو ایک رات کی چوکیداری یا پہرا اپنے گلی کا اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو شر و فساد سے محفوظ رکھے تو اس کا اجر اس کے لیے اس سے زیادہ ہے جو اس دنیا میں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ اجر ہے اس شخص کے لیے. تو یہ بھی تو جہاد ہے کہ آپ ایک رات کو اپنی گلی کی حفاظت کر لیں کہ یہاں کوئی غنڈہ نہیں آ سکتا, یہاں کوئی قاتل نہیں آ سکتا, یہاں کوئی ڈاکو نہیں آ سکتا, یہاں بدماشی نہیں ہو سکتی. محلے والوں کو سکون پرسکون زندگی گزارنے دیا جائے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے دیا جائے. اس کے لیے اگر آپ ایک رات کا پہرا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں. اور یہ جہاد اللہ کی راہ میں ہی ہونا چاہیے. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. یہ جد و جہد اگر آپ کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا دنیا میں تو پھر وہ جہاد نہیں ہے اور جہاد کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, معاشرے میں آپ کو خود محسوس ہو جائے گا اس بات کو. ایک شخص داڑھی رکھتا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑھی مسلمان کو رکھنا چاہیے, اور ایک شخص داڑھی رکھتا ہے اس لیے کہ صاحب وہ جارج پنجم کی بھی داڑھی تھی اور لنکن کی بھی داڑھی تھی اور لینن کی بھی داڑھی تھی اور برنارڈ شاہ کی بھی داڑھی تھی, اور ماڈرن فیشن یہی ہے کہ داڑھی رکھی جائے اور فرینچ کٹ رکھا جائے اور اس طرح رکھا جائے اس طرح رکھا جائے. دونوں آدمی داڑھی رکھ رہے ہیں معاشرے میں, مسلم معاشرے میں. لیکن یہ مسلم معاشرہ بدقسمتی سے دونوں کو لعن طعن کرے گا. دونوں کو صوفی اور ملا اور کٹ ملا اور دقیانوسی آدمی اور پرانا آدمی اور کیا کیا کہے گا وہ. اس لیے کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی تو آپ اس کی نظر سے اتر گئے کہ یہ شخص جو ہے بالکل ہی گیا گزرا آدمی ہے. یہ بدقسمتی سے غیر مسلم معاشرے میں داڑھی رکھنے سے آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو مسلم معاشرے سے ہوتی. لیکن اگر آپ یہ تکلیف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ان کی سنت ہے تو آپ جہاد کر رہے ہیں اس معاشرے سے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ تکلیف آپ اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ مغرب کے فیشن کی نقالی کر رہے ہیں یا لنکن کی نقالی کر رہے ہیں یا برنارڈ شاہ کی نقالی کر رہے ہیں, تو یہ دنیاوی تکلیف تو آپ اٹھا ہی رہے ہیں, آخرت میں بھی آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا, اس لیے کہ آپ اللہ کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہے فی سبیل اللہ کے معنی آپ سمجھ لیجئے کہ جب جہاد کر رہے ہیں آپ کوئی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو نیت کیا ہے, کس کی رضا کی خاطر, کس کی اطاعت کی خاطر آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. آگے فرمایا کہ هو اجتباکم, اس نے تم کو چن لیا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے احسانات شروع ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں اور ہم نے تم کو جو درجہ عطا کیا ہے وہ بھی ذرا غور کر لو کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے. یہاں یہود بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں اور دہریے بھی ہیں اور آتش پرست بھی ہیں. ان ساری امتوں کے درمیان ہم نے تمہیں چنا ہے اپنی خلافت کے لیے اور اپنی نیابت کے لیے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جو امت مسلمہ کے اوپر اس کا ہے, اور جو وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تمہارے دین میں ہم نے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ دوسرا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ذرا غور کیجئے کہ ہمارے دین میں تنگی کس طرح نہیں ہے. 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سلسلے میں. پہلی بات تو یہ کہ بقیہ دیگر مذاہب میں یا دیگر معاملات کو اگر آپ تہذیب کو دیکھیں تو وہاں انسان در در کی ٹھوکر کھاتا ہے. کسی نے 3 خدا بنا لیے ہیں, کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے, کسی کے یہاں بے شمار خدا ہیں, کوئی جو ہے دنیاوی خداؤں کو لیے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے, کوئی دریا کو پوج رہا ہے, کوئی مصیبتوں کو پوج رہا ہے. لیکن اسلام ایک وہ مذہب ہے کہ جس نے آپ کو سارے جھوٹے خداؤں سے علیحدہ کر کے صرف ایک خدا کی پرستش کی طرف بلایا. تو یہ ایک اس کا بڑا احسان ہے کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, تو آپ ہزاروں سجدوں سے بچ گئے, صرف ایک سجدہ آپ کا باقی رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. اور پھر خاص بات یہ دیکھیے, بڑا اچھا شعر ہے, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن. اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا نفس جو ہے یہ عزت رکھتا ہے,
یہ وقار رکھتا ہے، اور آپ اپنے نفس کو مجروح نہ کریں، اپنی عزت کو مجروح نہ کریں۔ جب آپ غیر کے آگے جھک جاتے ہیں، دوسرے کے سر پہ در کے اوپر جا کے سجدہ کر دیتے ہیں آپ، تو آپ کا نہ تن آپ کے قابو میں ہے، نہ آپ کا من، نہ آپ کا دل، نہ آپ کا ذہن، اور نہ آپ کا ضمیر، نہ آپ کی عزت نفس آپ کے قابو میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے اور صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ دوسرے مذاہب میں جائیں آپ تو وہاں بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں اور تکالیف ہیں انسانوں کے لیے۔ کوئی کہتا ہے جنگل میں چلے جاؤ، بنواس لے لو۔ کوئی کہتا ہے کہ جی شادی بیاہ چھوڑو، عورتوں سے دور رہو۔ کوئی کہتا ہے جی یہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی کہتا ہے جی جو دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ غرض یہ کہ آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، ہندو مت کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، آپ جس کو بھی دیکھ لیں، تو انہوں نے زندگی کے عجیب عجیب معیارات بنا رکھے ہیں۔ بدھ مت تو یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کو ترک کر دو اور بیٹھ جاؤ ایک جگہ، بس تپسیا کرتے رہو۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ صاحب شادی مت کرو۔ آپ دیکھیں نا ان کے پادری اور ان کی ننیں جو ہیں وہ شادی نہیں کرتی، کہتے ہیں یہ تو دنیاوی معاملات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں کہ وہ تو انسان کو برابر نہیں سمجھتے۔ یہودیوں کے مذہب میں جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ اگر ایک یہودی اور ایک غیر یہودی کا مقدمہ کسی یہودی جج کی عدالت میں پہنچے تو یہودی جج کے اوپر یہ دینی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کریں۔ تو گویا انسان کے جو عدل ہے، جو مساوات ہے، وہ تصوری نہیں ہے ان کے اندر۔ تو غرض یہ کہ کوئی بھی تہذیب آپ دیکھ لیں تو وہاں فطرت کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو فطرت کے مطابق آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ شادی کریں، آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ بچے پیدا کریں، آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیاوی لذتوں کو آپ اختیار کریں۔ صرف ایک شرط عائد کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق یہ سارے کام آپ کریں۔ فطرت انسانی کے خلاف وہ کوئی تقاضا آپ سے نہیں کرتا۔ وہ قطعاً آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ بنواس لے لیں، آپ جوگی بن جائیں، آپ راہبانہ زندگی گزاریں، قطعاً نہیں۔ بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ دنیا یہ میدان کارزار ہے آپ کے لیے، اس سے استفادہ کیجئے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمینوں میں جو چیز بھی ہے ہم نے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم اسے استعمال کرو اپنی مرضی سے، اللہ اور رسول کے احکامات کے تحت۔ تو یہ دوسری بڑی آسانی ہے جو اس دین میں ہمیں حاصل ہے۔ تیسری آسانی دیکھیے کہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص کو آسانی حاصل ہے۔ یہ تو اجتماعی طور پر میں آپ کو باتیں بتا رہا تھا۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام آپ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم لے لیجئے آپ، وہ حکم ریجڈ نہیں ہے، ہر حال میں نافذ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے حالات کے تحت وہ حکم بدلتا رہتا ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، قیام رکن ہے نماز کی۔ اگر آپ قیام نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی آپ، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیمار ہیں، تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیجیے۔ آپ اگر سفر میں ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ اگر خوف کی حالت میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، آپ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، موذی جانور کے حملے کا خطرہ ہے، تو 1 رکعت نماز پڑھ لیجیے آپ۔ یہ رعایتیں آپ کو صرف اسلام میں ملیں گی اور کہیں نہیں ملیں گی۔ زکوٰۃ ان سے لی جاتی ہے جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس مال ہے، وہ اگر زکوٰۃ نکالیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر ایک سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، بلکہ زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے یہ مال۔ تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ اسلام نے معاشرے میں امیر اور غریب کو مال کے معاملے میں ایک اسٹیٹس نہیں دیا ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو مہیا کیا جاتا ہے، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اس سے لیا جاتا ہے کہ تم لاؤ اور دوسروں کے اوپر خرچ کرو۔ یہ تو خیر عبادات کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ۔ آپ کو کسی تاریخ میں، کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں، کسی جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو یہ واقعہ یا اس کے پیرلل کوئی واقعہ نہیں ملے گا، اور اگر ملے آپ کو نظر آئے تو مجھے ہی بتائیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ اسلام نے کتنی بڑی آسانی انسان کو دی ہے۔ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ سے آج ایک بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے میں روزہ رکھ کر کے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ پوچھا کہ ہاں یہ بات تو ہے، تم کو معلوم نہیں ہے؟ جب معلوم ہے تبھی تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے بتائیے کہ میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ فرمایا میں تو غریب آدمی، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ کہا اچھا، اگر غلام نہیں ہے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جا کر کے،
فرمایا کہ نہیں، میں تو اتنا غریب ہوں کہ میں ایک وقت کا کھانا خود ہی کھا لوں تو بہت کافی ہے، میں 10 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ اب آپ ذرا دیکھیے، ایک شخص جو خود اعتراف کرتا ہے کہ اس سے جرم ہوا ہے اور اس کے اوپر سزا نافذ کی جا رہی ہے، لیکن وہ ہر سزا سے بچ رہا ہے اور رعایت پہ رعایت لیتا چلا جا رہا ہے، اور کس انداز سے لے رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیے ذرا. آپ کو دنیا کسی معاشرے میں یہ بات نہیں ملے گی آپ کو، اور آسانی پہ آسانی اسے مہیا کی جا رہی. تو فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا میں تو جتنا غریب ہوں، میں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں کھا سکتا، تو میں 10 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو فرمایا اچھا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو جاؤ 3 دن کے مسلسل روزے رکھو. اب دیکھیے، روزے تو غریب آدمی بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، رکھنا چاہیے. اور اسلام کی تو سہولتیں یہی ہیں کہ اسلام نے کوئی ایک سزا کسی بات کے لیے نہیں بتا دی ہے، بلکہ جہاں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اس قسم کی تو مختلف آلٹرنیٹس بتا دیے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ کام کرے. لیکن وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک روزہ رکھ کر کے تو میں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا، تو میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں 3 مسلسل روزے رکھوں، تو مجھے تو خطرہ ہے کہ میں کہیں پھر بیوی کے پاس میں چلا جاؤں. اب آپ نے غور کیا، اب وہ مزید آسانی چاہتے ہیں اور ان کو مزید آسانی دی جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ بیت المال میں سے 10 مسکینوں کا کھانا لو اور جا کے صدقہ کرو، خیرات کرو اس گناہ کی وجہ سے. اب وہ جاتے ہیں، بیت المال ہے، ان کا اپنا مال نہیں ہے، حکومت کا مال ہے، یہ عوام الناس کا مال ہے. وہاں سے وہ 10 مسکینوں کا کھانا لیتے ہیں، غلہ لیتے ہیں، لیکن وہ خیرات نہیں کرتے. وہ واپس آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس مدینہ بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نہیں ہے، میں کس کو خیرات کروں جا کر. آپ نے ذرا غور کیا، وہ اس مال کو جو انہیں مفت دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی تلافی کریں، دھو دیں، اس کو بھی وہ تقسیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. کہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ غریب غالباً اس بستی میں کوئی نہیں ہے، میں کسے تقسیم کروں جا کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. آپ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اس غلے کو تم خود ہی کھا لو. آپ نے دیکھا کہ ہمارے دین میں یہ سہولت کسی اور دین میں آپ کو نہیں ملے گی، کسی اور تہذیب میں آپ کو نہیں، کسی اور معاشرے میں آپ کو نہیں. تو فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ وہی قوم ہے، یہ وہی روح ہے، یہ وہی تعلیم ہے جو تمہارے باپ جن سے تم اپنا رشتہ جوڑتے ہو، جو انہوں نے دی ہے. ہم نے تمہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی، تمہیں یہ اختیار کرنا چاہیے. یہ تیسرا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر رکھ رہا ہے. چوتھی بات یہ کی کہ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی. یعنی ہم نے تم کو اپنا مطیع قرار دیا. مسلم کے معنی سپرد کر دینے والا، اطاعت کرنے والا، ہتھیار ڈال دینے والا. تو ہم نے تمہارا نام ہی یہ رکھا ہے. ہم تمہاری اس خصوصیت سے واقف ہیں اور اسی لیے ہم نے یہ نام تمہارا رکھا. اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. ایک تو تشریح یہ ہے، دوسری تشریح مفسرین نے یہ کی ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا، تو ہم نے تمہارے لیے وہی نام قبول کر لیا جو تمہارے باپ نے رکھا. چنانچہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ایک جگہ آتا ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما اور ہمیں اپنا مسلمان بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان بنا، اپنا مطیع بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کھڑا کر، یعنی مطیع جس کا نام مسلم ہو. تو فرمایا کہ انہوں نے تمہارا نام یہ مسلم رکھا تھا اور یہی نام ہم نے تمہارا قبول کر لیا. اب یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھیں کہ ہمیں 5 تقاضے بتائے ایمان کے، 4 احسانات گنائے اللہ تعالیٰ نے، کس لیے چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ، مقصد حیات کیا ہے ہمارا، ہم اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں، یہ وہ بات ہے جو اب آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے. فرمایا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ لام جب لگاتے ہیں تو اس کے معنی تاکہ، یہ ساری باتیں جو کی گئی ہیں تم سے اس لیے کہ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں اور تم لوگ دوسروں پر گواہی دو۔ یہ مقصد حیات ہے ایک مسلمان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہی دے دی اور شہادت بھی لے لی لوگوں سے۔ پوچھا آخری حج میں آپ نے کہ حل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ جی ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، انگلی آپ نے آسمان کی طرف کی اور 3 مرتبہ یہ کہا کہ اللہ تو گواہ ہے۔ تو آپ نے تو اپنا مشن پورا کر دیا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ مشن پورا کیا یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، ذرا غور کیجئے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو تم میں سے جو یہاں موجود ہے، وہ جو لوگ موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں، ان کو یہ بات پہنچائے۔ تو گویا ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ عائد کر دیا کہ ہمیں جو دین کا علم حاصل ہو، قرآن کا اور سنت کا جو علم حاصل ہو، وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کا دین نافذ کر دیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اسی وقت مکمل ہوا جب فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی آ گئی، جب دین نافذ ہو گیا۔ یہ ہمارا کام ہے اب کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کے کردار کو سدھاریں، ان کو دعوت دیں اور اسلام کا نظام جو ہے اس دنیا میں قائم کریں۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ذرا اس کے اوپر بھی غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آواز سنی کہ حسبک حسبک، بس کافی ہو گیا، بس کافی ہو گیا۔ تو جب آپ نے یہ آواز سنی تو آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگیں۔ یہ آنسو بہہ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے اور آپ نے روک دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ بات جو ہمارے سامنے آئی، اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ میں قیامت کے روز مجھے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اس امت پر گواہ کی حیثیت سے۔ اس لیے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو آیت پڑھی وہ یہ ہے کہ فَكَيْفَ، پھر اس وقت کیا ہوگا؟ ہم پوچھتے ہیں نا کیفہ حال ہوگا، کہ آپ کا حال کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھ رہا ہے فَكَيْفَ، پھر کیا ہوگا؟ اذا جئنا بک بكل امۃ بشہید واذا جئنا بكل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب میں ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کروں گا اور آپ کو آپ کی اس امت کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کروں گا۔ یعنی وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا اس پورے امت مسلمہ سے کہ تم نے ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچایا، تم نے ہمارے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد کی، تو وہ ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اتمام حجت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی دلوائی جائے گی کہ آپ نے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیا تھا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں یہ بات نہ معلوم رہی ہو۔ اور یہ وہ آنسو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصور کے تحت کہ میں نے تو یہ بات پہنچا دی ہے اور میری امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑی ہوگی۔ تو ہم ذرا غور کریں، ہم انفرادی طور پر اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے کہ ہم اس کام کو کہاں تک انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر شخص الگ الگ جو ہے وہ جڑ کر کے ہی امت بنتا ہے۔ امت مسلمہ کوئی ایک خاص جانور کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل یہ امت ہے، اور ہر شخص کا اپنا کردار ہے، اور ہر شخص کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اس نے اس کام کو کہاں تک انجام دیا۔ پھر آگے فرمایا، چنانچہ یہ مقصد حیات تھا تو فرمایا کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یعنی یہ جو کام تم کو بتائے گئے ہیں اس لیے بتائے گئے ہیں کہ تمہارا مقصد یہ ہے، تمہیں یہ کام یہ کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ،
یہاں لفظ حبل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مفسرین نے بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی. یہ کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اگر میرے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک یہ اللہ کا قرآن اور دوسرے میری سنت. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر ہم پکڑ لیں، انہیں اختیار کر لیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا آقا ہے. فنعم المولا و نعم النصیر، اور اس سے اچھا آقا اور کون ہو سکتا ہے، اور اس سے اچھا مددگار اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کریں، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، اس کو پورا کرنے میں ہم لگ جائیں. کامیابی اور ناکامی یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے عمل کیا یا نہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے جو غلطیاں اور جو فروگزاشت ہو گئی ہوں ان کو معاف فرمائے اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.